السلام علیکم، جے ڈی آفیشیل کے ساتھ جنید احمد۔ آج سے کچھ دن پہلے لاہور کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، جہاں پر تقریباً 17 سال کی مریم کو جو ہے لاہور کے ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر لایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے اسے چیک کیا تو وہاں پر پتہ چلا کہ اس کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے، اور اس کے بعد اس کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس قتل کے اندر کون کون ملوث ہے، کیا کیا واقعات ہیں اور یہ وقوع کس طرح پیش آیا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر کرائم رپورٹر جابر وقاص۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے، اور اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑی سیکھ ہے والدین کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، جو ان بچوں کے لیے جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے دوسرے شہروں سے ایک بڑے شہر کے لیے آتے ہیں، اور آ کر وہ اس شہر کی رنگینیوں میں کس حد تک گم ہوتے ہیں اور انہیں کس حد تک اپنا آپ کو سروائیول کرنا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا سبق ہے اس واقعے کے اندر۔ ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر جابر وقاص موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جابر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ ہے کیا، اس وقوعے کا تفصیلاً تھوڑا سا بیان کریے گا پہلے۔ وقوعہ جو ہے جو ایف آئی آر کے مطابق ہے، جو کہ پولیس کی مدیت میں ہوئی تھی، نواب ٹاؤن کی جو پولیس کی مدیت میں درج ہوا مقدمہ، اس میں یہ لکھا گیا کہ 2 افراد ہیں جو کہ سوزوکی کلٹس میں آتے ہیں، اور وہ ایک خاتون کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو لے کر آتے ہیں، اور وہ چھوڑ کر جو ہے وہ باہری ایریا میں جو احاطہ ہے ایک نجی ٹیچنگ ہسپتال کا، وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی سی سی ٹی وی سامنے آئی، پھر دیکھا گیا کہ ایک لڑکا تھا، وہ لے کر آتا ہے یوں اپنے بازوؤں میں اٹھا کے خاتون کو، اور خاتون کی جو شناخت ہوئی تھی وہ مریم فاطمہ کے نام سے ہوئی تھی، اور وہ گجرات کی رہائشی تھی، اور انہوں نے اپنے گھر یہ بتایا تھا، چونکہ وہ جی سی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھیں، اور انہوں نے اپنے گھر یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی ڈگری لینے جا رہی ہیں، ایجوکیشن مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے لیے 1,20,000 یا 35,000 روپے انہوں نے اپنے گھر والوں سے لیے تھے کہ کچھ فیس رہتی ہے وہ جمع کروانی ہے، اس کے لیے وہ آئیں۔ اور ان کے والد سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کہہ کر آئی تھیں، اور پھر اس کے بعد جس روز یہ واقعہ پیش آیا، جس روز اس کی ڈیڈ باڈی کو وہ لے کر آیا ہے وہ لڑکا، اس روز صبح کے وقت اس کا فون پہ رابطہ ضرور تھا ان کے ساتھ، لیکن پھر فون بند ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اصل میں وہ لڑکے جو ہیں وہ اس کو اس وقت جس وقت وہ ٹیچنگ ہسپتال چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ اس وقت لے کر آ رہے تھے اس کو شور کوٹ جنگ سے۔ شور کوٹ جنگ وہ اس لیے لے کر گئے تھے کہ لڑکی کے چونکہ ناجائز مراسم تھے اس لڑکے کے ساتھ، اور لڑکا ابھی اس چیز میں گلٹی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ اس چیز میں اگر برابر کے قصوروار ہیں، اور خاتون جو ہے وہ اب اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں بھی یہ موقع دے کے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں۔ بہرحال یہ اس چیز تھی کہ وہ وہاں پہ شور کوٹ گئے، اور وہاں پہ اسقاط حمل کی جو کوشش کروائی گئی اس میں ان کی طبیعت بگڑ گئی، چونکہ ایک پیچیدہ عمل ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو واپس لاہور لے جائیں، یہاں ہمارے جو ہے نا وہ معاملات بگڑ چکے ہیں۔ تو وہ جب واپس لے کر لاہور پہنچ رہے تھے تو رستے میں جو ہے وہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس حوالے سے اب پولیس نے یہ کیا ہے کہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے، ان دونوں لڑکوں کو۔ وہ لڑکا جو کہ گود میں اٹھا کے اس کو چھوڑ کر گیا تھا، ملزم اسامہ، وہ پکڑا گیا ہے۔ ایک دوسرا لڑکا بھی اس کے باعث جو کہ اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھا، وہ گاڑی کے اندر رہا تھا، اس کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ اسامہ کا جو ہے وہ 4 روزہ ریمانڈ لے لیا گیا پولیس کی طرف سے، زیر تفتیش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر، نرس، ٹوٹل 6 افراد ہیں جو کہ اریسٹ ہیں، اور ان سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ غیر قانونی ہے، اور اگر آپ نجی کلینک پر بھی کسی کو یہ خدمات دیتے ہیں تو آپ ایک گناہ کو اور یہ غیر قانونی کام کو بڑھاوے میں مدد دیتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اور دفعات بھی ساتھ لگیں گی، اسی لیے اب اس مقدمے میں ایک دفعہ کا اور اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جی، وہی چیز میں پوچھ رہا کہ مطلب پولیس اب جو ہے لاہور پولیس کیا کیا چارج جو ہے وہ فریم کرنا چاہ رہی ہے، اور کیا کیا چارج فریم کیے جائیں گے تاکہ اس مقدمے کو سخت سے سخت بنایا جا سکے، عبرت کا نشان بنایا جا سکے، باقی لوگوں کو بھی اس سے محفوظ کیا جا سکے اس طرح کے عمل سے؟ دیکھیں، اس عمل میں تو سب سے زیادہ 302 لگتی ہے، خاتون کی ڈیتھ، اور پھر وہ جو بچہ جس کو ضائع کروانے کی کوشش کی گئی وہ بھی ایک انسانی جان تھی، وہ بھی اس کا بھی گناہ ان کے سر ہے۔ پھر دھوکہ دہی، اور پھر اس کے بعد غیر قانونی کام یہ کرنا، اسقاط حمل جو کہ ممنوع ہے۔ تو تعزیت پاکستان کے تحت جتنی بھی سزائیں اس حوالے سے، جتنی بھی دفعات اس کے ریلیونٹ قریبی ہوں گی وہ ضرور لگ جائیں گی، اور ابھی چونکہ زیر تفتیش ہیں، اور رشوت لے کر اس طرح کا کام کرنا وہ بھی
ظاہر ہے کہ اس کی بھی دفعہ لگے گی، کیونکہ جب اس طرح کے کلینکس اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ ایکسٹرا پیسے چارج کرتے ہیں، اور اس طرح کے پیسے جو چارج کیے جاتے ہیں غیر قانونی، اس کے بھی دفعہ لگے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ورس ہوتی جائیں گی، لیکن سب سے بڑی اس میں یہ بات ہے کہ اس کے اوپر جو مدعیان ہے، ظاہر ہے کہ اب ضمنیوں میں، پہلے تو پولیس نے اس کو اپنی مدعیت میں درج کیا تھا، لیکن اب ضمنیوں میں یہ ہوگا کہ اس کے گھر والے بھی اس میں شامل ہوں گے لڑکی کے، جو کہ گجرات کے رہائشی ہیں، لڑکا بھی ویسے گجرات کا رہائشی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ جب ہو جائے گا تو وہ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دیہی علاقے کے لوگ یا تو بدلہ خود لے لیتے ہیں یا بدلہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ سارے کیس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ چیز آپ کے سامنے لانے کا، یہ پورا بیان کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ ایک سیکھ ہے، ایک بہت بڑا جو ہے واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم جو دوسرے شہروں میں جاتے ہیں اور جا کر اپنے مستقبل کے لیے، اپنے خوابوں کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی حد کے اندر جو ہے وہ اس کو رہنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ تعلقات، یہ محبتیں، یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو آپ کا مین فوکس ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی لائف، اپنا فیوچر ہوتا ہے، اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ایک والدین کو بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے، اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار بھی انتہائی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کے اسقاط حمل کے جو کلینکس ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی بھی جو ہے وہ ریاست پاکستان کے زمرے میں آتی ہے کہ وہ ان کو ختم کرے، تاکہ یہ جو کھلم کھلا قتل کے جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان کو بند کرایا جا سکے۔ لیگل پروسیس کو فالو ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔